بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے، ایسے پیغام جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے، لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ایسی بدعات و خرافات شامل ہو گئی ہیں کہ ان تہواروں کا اصل مقصد ہی فوت ہو گیا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کی منازل طے کرتی جا رہی ہے، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے نئے جشن اور تہوار منانے شروع کر دیے ہیں۔ انہی میں سے ایک تہوار ہے نئے سال کا تہوار، نئے سال کا جشن۔ نئے سال کے جشن میں دنیا بھر میں عمارتوں کو رنگ برنگی لائٹوں اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجے کا انتظار کیا جاتا ہے اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ کہیں کیک کاٹا جاتا ہے اور ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدائیں گونجنے لگتی ہیں، آتش بازیاں کی جاتی ہیں، مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اور ان پروگراموں میں شراب و شباب اور ناچ وغیرہ کا بھرپور انتظام ہوتا ہے، اس لیے کہ جو لوگ ان تہواروں کو مناتے ہیں ان کی تفریح صرف 2 چیزوں سے ممکن ہے، نمبر 1 شراب، نمبر 2 عورت۔ آپ حضرات کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ نئے سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے اور 1 جنوری کو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا گیا اس دن سے وہ نئے سال کا آغاز کرتے ہیں، اور چونکہ 25 دسمبر ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اسی وجہ سے وہ اس دن کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ اس موقع پر پوری دنیا میں جشن کی کیفیت ہوتی ہے اور یہ کیفیت نئے سال کی آمد تک یعنی 1 جنوری تک باقی رہتی ہے۔ آج عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمانوں نے بھی نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے اور مسلمان بھی 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی 31 دسمبر کی رات آتی ہے مسلمان بھی ہیپی نیو ایئر کی صدا لگانے لگتے ہیں۔ موبائل پر فون کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور تحریر و خطوط کے ذریعے سے خوب مبارکبادی مسلمان بھی پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی روایات کو مٹا دیا ہے، اپنی روایات کو بھلا دیا ہے۔ مذہب اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو مسلمانوں نے حقیر اور کمتر سمجھ کر عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا طریقہ اپنا لیا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں نے ان کے طرز پر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے، جبکہ مسلمانوں کے لیے قمری اور اسلامی نظام تاریخ موجود تھا اور موجود ہے، اور یہ قمری اور اسلامی نظام تاریخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ مربوط ہے، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہے مسلمانوں کے اوپر کہ اکثر مسلمانوں کو تو اس اسلامی نظام تاریخ کا علم ہی نہیں ہے۔
جبکہ ہماری بہت سی عبادتیں اور ہمارے تہواروں کا مدار اسی اسلامی نظام تاریخ کے اوپر ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس کا علم ہونا تو بہت ضروری تھا، جیسے روزہ ہے، حج ہے، اور ہمارے تہوار مثلاً دونوں عیدین ہیں، ان کا مدار اسلامی نظام تاریخی پر ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ عیسائیوں کے ایجاد کردہ نئے عیسوی سال کے موقع پر غیروں کی مشابہت ہرگز اختیار نہ کریں۔ مبارکبادی اور اس کے علاوہ ناجائز اور غلط بدعات و خرافات اور رسوم سے بچیں، مثلاً گانا بجانا، ناچنا، مخلوط اجتماع، فضول خرچی وغیرہ۔ یہ تمام کام غیر شرعی اور ناجائز ہیں، ان سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ نئے اسلامی اور قمری سال کے موقع پر بھی مبارکباد کہنے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی مبارکباد دے اور اس کو عبادت نہ سمجھے، بلکہ مقصود صرف یہ ہو کہ نیا سال خیر و برکت کے ساتھ گزرے اور لوگوں کو نئے سال کی خیر و برکات حاصل ہوں اور اسلامی مہینوں کی اہمیت کا احساس پیدا ہو، صرف ایک دوسرے کی نقالی کرنا مقصود نہ ہوں، رسمی طور پر مبارکباد کہنا مقصود نہ ہوں، تو نیا سال مبارک کہنے کی گنجائش ہے، مگر یاد رکھیں کہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے سنت نہیں ہے، صرف گنجائش ہے۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ نئے سال یا نئے اسلامی مہینے کی ابتدا میں یہ دعا پڑھی جائے، جو کہ کتب احادیث میں مذکور بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب نیا سال آتا تھا یا نیا مہینہ آتا تھا تو اس موقع پر ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر امن، ایمان، سلامتی، اسلام کے ساتھ اور رحمان کی رضامندی اور شیطان سے بچاؤ کے ساتھ داخل فرما۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ نیا سال خواہ کوئی بھی ہو، اسلامی ہو یا عیسوی، ہم سب کے لیے ایک اہم پیغام لے کر آتا ہے کہ ہم لوگ دینی اور دنیاوی میدانوں میں اپنا محاسبہ کریں۔ ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہوا ہے، اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس موقع پر ہمیں اپنے تمام اعمال کا، مثلاً عبادات کا، معاملات کا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، ان کے متعلق غور کرنا چاہیے کہ ہم نے ان کو کتنا ادا کیا اور ہم سے کہاں غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس لیے اس موقع پر سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم سب اپنے ایک سال کا مکمل محاسبہ کریں اور اگلے سال کے لیے لائحہ عمل تیار کریں اور اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔